بزم نور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت مدحت بیان کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا سارہ منصور صاحبہ کو کہ وہ کوئی خوبصورت سا نعتیہ کلام پیش کیجیے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا یہ بھرم آپ کا ہے، عطا جو کیا یہ بھرم آپ کا ہے، فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، ہر جگہ کرم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور حسن و کردار میں جو برتر و اعلیٰ سب سے، منتظر جس کی نبوت کے سبھی تھے کب سے، ان سے بڑھ کر بھی جہاں میں کوئی عالم ہوگا جن کی تعلیم و تعلم کا ہو رشتہ عرب سے۔ ہمارے درمیان اس بزم میں خصوصی شرکت ہوئی ہے دو انتہائی سینئر نعت خوانوں کی، میں ان کو متعارف کرواتے چلوں۔ پہلے ہیں راشد حسین جلالوی صاحب جو کہ شاعر بھی ہیں اور نعتیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں خوبصورت آواز میں۔ اس کے علاوہ مشہور نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں قاری عبید اللہ کمال صاحب جو کہ عزت بخشتے ہیں
ہمارے اس بزم میں شرکت کر کے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں بھرتا ہے ان کی نعت سن کے، خوبصورت آواز میں نعت سن کے، تو ہم ان کو بار بار مدعو کر لیتے ہیں. ان کا بھی بڑا پن ہے، بار بار ہماری بلاوے پہ لبیک کہتے ہیں. میں بڑھوں گا سہیل حسن صاحب کی جانب. سہیل حسن صاحب، آپ مشہور ہیں اپنے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں، لوگوں کی مدد میں کرنے کے لیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. میں چاہوں گا اپنی پروڈکشن ٹیم سے گزارش کروں گا کہ سہیل حسن صاحب کی کارکردگی پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو تشکیل دی گئی ہے، تو ناظرین محترم کو ذرا سہیل حسن صاحب کی کارکردگی پر مبنی وہ ویڈیو دکھائی جائے. السلام علیکم. ہم سب ایک کے تمام میرے گروپ ممبرز کو میرا سلام. امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہم سب ایک ہیں کا، وہ مختلف جگہوں پہ ہم لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. منتھلی بیسس پہ میڈیسنز بھی جاری ہوتی ہیں، اور پانی کے جو پمپس ہم لوگ لگوا رہے ہیں کراچی میں جہاں پانی نہیں ہوتا، وہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے. اور حال ہی میں بھی فلڈ آیا، سیلاب آیا. اس سیلاب کے اندر آپ لوگوں نے بڑا کنٹریبیوشن دیا. ہم نے حیدرآباد میں لطیف آباد بند کے قریب، نواب شاہ میں اور ضلع دادو جوہی میں ہم نے میڈیسن پہنچائی، مختلف چیزیں پہنچائی وہاں پر. یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا، کیونکہ میرے میسیج کو آپ اپنے حلقے عوام میں پہنچاتے ہیں، وہاں سے کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ ہمیں وہ اماؤنٹ بھیج دیتے ہیں. اس تمام چیزوں کا میں آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور اس وقت یہ میرا میسیج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگوں سے چھوٹا سا میسیج ہے میرا کہ اس وقت سردیاں آنے والی ہیں، بلکہ آ بھی چکی ہیں. پنجاب میں تو سندھ میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اس وقت کھلے میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کی ضرورت ہے میری کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم ان لوگوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچا سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب تعاون کریں گے. اور میرا جو ہم سب ایک ہے کا فیس بک پہ پیج جو ہے میرا، وہ آپ لائک کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام ڈیٹیل جو بھی ہے اس پہ ہم مینشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو جو بھی آپ ہمیں عطیات، زکوٰۃ، خیرات جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کہاں خرچ کیے. جو بھی فنڈ آپ کے پاس سے آتا ہے، آپ کے ریلیٹیو کے پاس سے آتا ہے، آپ کے جاننے والوں کے پاس سے آتا ہے، اور جو ہم پانی کے کام کر رہے ہیں، پمپ لگوا رہے ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پہ. اور اسی طرح ہم نے 2021 میں یوسف گوٹ کراچی میں جب پانی آیا تھا، سیلاب آیا تھا، ہم نے وہاں بھی کام کیا. وہ ساری چیزیں فیس بک پہ مل جائیں گی، آپ وہاں پہ چیک کیا کریں اور اپنے جاننے والوں کو بتایا کریں کہ ہمارا یہ کام ہے. ہم سب ایک ہیں کا. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح ایک ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. آپ کی ویڈیو دیکھ کر، آپ کی ویڈیو ملاحظہ کر کے گویا بس دل یہی پکار رہا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. اشرف المخلوقات وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیے، اور جو دوسروں کے لیے جیے اللہ بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جب وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں، گھر کر لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کی دعاؤں میں بھی آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی جو جگہ بنا لی ہے، خدا اس جگہ کو برقرار رکھے. اور یہ جذبہ کس طریقے سے بیدار ہوا اور کون کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو اس کار خیر میں؟ میں شکر کروں گا اللہ کی ذات کے آگے سب سے پہلے کہ وہ دکھی انسان کے لیے ہم کام کرتے ہیں جی، اور اس نے ہمیں چنا. یہ شکر ہے اس کا کہ اللہ رب العزت انہی کو چنتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. بالکل حق بات ہے. اللہ پاک انہی کو چنتا ہے. اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے انسانیت کی خدمت، ہر کے دل میں نہیں آتی. اور جو لوگ ہم سے کنٹریبیوشن کرتے ہیں ماشاءاللہ، میرے بہن بھائی، میرے دوست سارے صاحب باہر ہیں، وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. کوئی بھی ریکویسٹ کہیں سے بھی آئے، کسی بھی علاقے سے کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے. ہم سب ایک کا مقصد ہے انسانیت. اس میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ سردیوں میں کمبل بھی دے رہے ہوتے ہیں. جو سیلاب آیا تھا تو ہم ابھی بھی کام کرتے ہیں. بالکل. اور مختلف جگہوں پہ کسی کی شادی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو شادی کے لیے فرنیچر ارینج کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی انسانیت کی پکار ہمارے پاس آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے در پہ وہ کام کر کے دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے میری مخلوق کی خدمت کرو، میں تمہارے کام آؤں گا. بالکل. تم ایک ہاتھ بڑھاؤ، میں دو ہاتھ آگے آؤں گا. تو بس یہی جذبہ ہے، یہی سوچ ہے. آپ لوگوں کی تعاون سے یہ سارا کام چل رہا ہے. اور جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ بھی اس کے وسیلے سے آپ کو دیتا ہے. بالکل. اگر آپ کسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے.
تو آپ کے لیے اللہ تمام آپ کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور جس کے کام خدا اپنے ذمہ لے، پھر اس کے کام کس نوعیت کے ہوتے ہوں گے، صحیح بات، اس کے کام کی تکمیل کیا ہوتی ہوگی، اس کے کام کی منزلت کیا ہوتی ہوگی۔ اب بڑھیں گے راشد حسین جلالوی صاحب کی جانب، جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، اور میں گزارش کروں گا راشد صاحب پہلے تو آپ نعت پڑھیں، پھر آپ سے مزید گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو تعریف اس رب العالمین کی، جی، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی ٹیم جتنے بھی ہیں جو یہاں آپ کی ٹیم لگی ہوئی ہے، اور ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے کلام سے شروع کرتا ہوں۔ جہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یا نبی جہاں پر بھی ذکر وفا ہو رہا ہے، جہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، وہاں اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت شعر، کیا کہنے کیا کہنے۔ وہاں اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ اے کملی والے مدینے بلا لو، اے کملی والے، کملی والے، کملی والے، اے کملی والے مدینے بلا لو، سب کی خواہش ہے بلا لو، ان سب کے لیے تیرے آسیوں کو آسرا ہو رہا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تیرے آسیوں کو آسرا ہو رہا ہے۔ شکریہ۔ در مصطفیٰ پہ تم جا کر تو دیکھو، در مصطفیٰ، مصطفیٰ، مصطفیٰ پہ، در مصطفیٰ پہ آ کر تو دیکھو، یہاں ہر مریض شفا ہو رہا ہے، واہ واہ، یہاں ہر مریض شفا ہو رہا ہے۔ مقطع حاضر ہے، کلام مقطع سے پہلے آخری شعر۔ عطا ہو عطا ہو۔ یہاں ہو رہی ہے درودوں کی بارش، یہاں ہو رہی ہے درودوں کی بارش، یہاں ہو رہی ہے درودوں کی بارش، کرم مصطفیٰ کا عطا ہو رہا ہے، کرم مصطفیٰ کا عطا ہو رہا ہے۔ سب کو چھوڑتے ہوئے شعر، جی جی، ابن علی سے دین نبی کا، ابن علی سے دین نبی کا، ابن علی سے دین نبی کا، روشن جہاں میں دیا ہو رہا ہے، روشن جہاں میں دیا ہو رہا ہے۔ مدحا جو لکھی شان نبی میں، مدحا جو لکھی شان نبی میں،
مدحا جو لکھی شان نبی میں. بطور خاص یہ شعر ہے، بطور خاص آپ کی شاعر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں جی عباس صاحب کہ مدحا جو لکھی شان نبی میں خوش تم سے راشد خوش تم سے مہندی خدا ہو رہا ہے خوش تم سے راشد خدا ہو رہا ہے کرم مصطفیٰ کا عطا ہو رہا ہے. بہت خوبصورت آپ کلام لکھتے ہیں شاعر کے طور پر، اور اتنا ہی خوبصورت طریقے سے اس کو پیش بھی کرتے ہیں. حسن ادائیگی بڑی خوبصورت ہے آپ کی. تو کتنے آپ نے ابھی تک کلام لکھے، اور ان کلام میں سب سے دل کو چھو لینے والا کلام آپ کے مطابق آپ کا کیا ہے؟ بالکل یہ ابھی میں نے تازہ ہی کلام ہے سمجھ لیں. فرسٹ ٹائم آپ کی محفل میں پڑھ رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ محفل کا بھی نام بھی اچھا رہا، آپ نے چوز کیا ہے. یہ چنے جاتے ہیں. یہ ہم اپنے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ جتنی مداح خواں ہیں اور ذاکر اہل بیت ہیں، چاہے ذاکر پڑھنے والے ہیں، مولوی حضرات جو بھی ہیں، اور آپ جیسے ماشاءاللہ کمپیریئر، تو یہ چنے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. بالکل. اسی پہ ایک شعر ہے کہ مودت سے بھرے الفاظ چن چن کر بناتے ہیں، ثنا خان علی فردوس میں یوں گھر بناتے ہیں، شرف ان کی غلامی کا یوں ہی ملتا نہیں فرحت. کیا کہنے، وہ شجرہ دیکھتے ہیں پھر کہیں نوکر بناتے ہیں. کیا کہنے بھائی واہ، وہ شجرہ دیکھتے ہیں یہ ہم نوکر ہیں سارے. جو بھی ہیں. ذکر کر رہا ہے اللہ کا کرے، آل نبی کا کرے ذکر، کتنی بڑی بات ہے. بالکل محبت ہے آپ کی، آپ نے بلایا، میں شکر گزار ہوں. اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا جو بھی مدح خوان اہل بیت یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں وہ گویا نوکر ہوتے ہیں اور ان کو چنا جاتا ہے. تو جن کو چنا جاتا ہے ان کو اگر کسی دوسرے بھی محفلوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہدیہ خود سے بولنا کہ میں اتنا ہدیہ لوں گا تو آؤں گا، یا یہ کیسا فیل ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مہدی بھائی میں نے نہ کسی سے ڈیمانڈ کی، یہ تو ڈیمانڈ کرنے والی بات ہو گئی اور اللہ کو یہ ناگوار گزر. جی ہم سمجھ لے کہ اپنا کلام بیچ رہے ہیں، اگر ڈیمانڈ کر دی، یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جتنا کریں گے اتنا ثواب ہے. کیونکہ محفل جو سجاتے ہیں سب کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے خوبصورت کلام پیش کرنے والے ہوں وہ حاضر ہوں. بالکل. وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ محفل آپ چوئی سی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی سی چھوٹی بھی بڑی ہے سرکار کی محفل. بالکل. آپ کو نہیں پتا کون کون سی مخلوقیں، کون کون سی چیزیں یہاں پر ہمارے کون کون سی ہستیاں موجود ہوتی ہیں. بالکل. اور آپ کا کلام سن رہی ہیں، آپ کی ماشاءاللہ باتیں اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. میں دعوت کلام دوں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر نعت خواں حامد حسین قادری صاحب. حامد حسین قادری صاحب جانے جاتے ہیں ایک منفرد کلام پیش کرنے کی وجہ سے اپنی خوبصورت سی آواز میں. جی تشریف رکھیے سر. جی میں دعوت کلام دوں گا حامد حسین قادری صاحب کو کہ وہ ہمارے ناظرین محترم کے لیے کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیجیے، جس سے کیونکہ جلالوی صاحب نے اس سے پہلے دیگر نعت خوانوں نے بھی محفل پہ چاند چار لگا دیے، آپ بھی اس محفل میں مزید رونق میں اضافہ کریں گے میرا یقین ہے. جی حامد حسین صاحب. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم شکریہ السلام. ماشاءاللہ آپ نے کرم فرمایا اور مجھے ناچیز کو آپ کے چینل پر پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے. صلو علی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. لاجواب شعر پڑھ رہا ہوں. غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، جان قربان ایسی نوکری. غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تن
تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. کیا کہنے میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جو نعت خواں یا منقبت خواں ہوں اور وہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں وہ سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں تو بس ہماری یہ ایک چند گھنٹوں کی ٹرانسمیشن دیکھ لے. جس خوبصورت انداز میں آپ سب نے کلام پیش کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. خدا سلامت رکھے آپ پہ، رسول پاک کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے اصحاب کا سایہ برقرار رکھے آپ پہ. میں آؤں گا سہیل حسن صاحب کی جانب. سہیل حسن صاحب، ہم سب ایک ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشن ہے آپ کی. ایک تو آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن سے رابطہ کرنے کے لیے بلا جھجک رابطہ کر سکتا ہے. مجھے بتائے گا کہ آپ نے دیگر کار خیر بتایا کہ آپ کس کس طریقے سے لوگوں کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. ابھی عید آنے والی ہے، عید کے لیے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ ابھی عید آنے والی ہے، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ عید کے بعد یعنی کہ 12 بجے کے قریب ہم لوگ جو ہے کراچی کے وہ علاقے کچے کے جو علاقے ہیں جیسے کہ ناظرین بائی پاس پہ جو گوڈ ہیں جی جی ان علاقوں میں ہم نے کھانا بنوانا ہے. اور ٹھیک ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر میں لنچ کے ٹائم چکن بریانی بنا کے ہم لے جائیں گے تاکہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو کوکیز دیتے ہیں، چپس دیتے ہیں تاکہ وہ بچے جو چائلڈ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ خوش ہوں کہ ان کے پاس بھی کوئی عید والے دن آیا ہے. ہم دیکھیں اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. انسانیت کا دکھ تو یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. جب ان کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو وہ عرش پہ جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ جب وہ عرش پہ جاتی ہے تو آپ کا نام جو ہے زندگی بھر رہتا ہے. بالکل آپ وہ کام کر کے جائیں تو لوگ آپ کے بارے میں صدیوں یاد رکھیں. کیا کہنا ہے؟ اپنے لیے تو سبھی جیتے، مزہ تب ہے جینے کا جب آپ انسانیت کے لیے جئیں. اشرف ہمارے المخلوقات اسے نبی کا بھی قول ہے، اللہ کا بھی قول ہے، اللہ کا پیغام ہے آپ انسانی خدمت کریں. بالکل. تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم انسانیت کا جتنا بھی کام کریں. جو بھی ریکویسٹ ہے چاہے تو پیشنٹ کی ہے، کوئی مریض ہے، کسی کی تعلیم کا خرچہ ہے، تو جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور میری جو ٹیم ہے میں ایک بار اس کے آپ کے توسل سے ان سب کا شکر گزار ہوں جتنے بھی لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور جو میرے ساتھ ایک آواز پہ چاہے گرمی ہو، بارش ہو، روزے کی حالت میں ابھی ایون آج 28واں روزہ ہے وہ جا کے راشن پہنچا رہے ہوتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، کیونکہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے ایسے بھی لوگ ابھی دیکھے حال ہی میں جو رمضان کے ہم پہنچے تو پانی سے روزہ کھول لیتے. اللہ اکبر. اب یہ جن کی اس دور میں کسی کی سیلری اگر 30,000 روپے وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو کیسے مینیج کرے گا؟ 6,000 روپے کا راشن، 8,000 کا راشن بہت مشکل ہے. تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہا ہوگا. ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں کہ 7-8,000 6,000 روپے سے کچھ نہیں ہوتا. 3 فیملیاں 3 دوست مل کے بھی ایک فیملی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمارے گروہ میں جو دوست ہیں جو ہلکے احباب ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. وہ مل کے ہمیں کنٹریبیوشن دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو راشن دیں. عید کے کپڑے کا نہیں ہے کسی کے بھی دلوائیں تو ہم عید کے کپڑے دلوا رہے ہوتے ہیں. جو بھی سرچ کرتے ہیں کون ضرورت مند ہے سرچ کرتے ہیں. ہماری جو لڑکے ہیں جو ہماری خاتون کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ ٹیم ہے وہ سرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، لیکن کسی کی دلازاری نہ ہو. ہم کوئی فوٹو سیشن نہیں کرتے، ہم کسی کی تصویر اپنی فیس بک پہ نہیں لگاتے، تشہیر کا ذریعہ نہیں بناتے مدد کرنے کے بعد. ہم اس کی دلازاری نہیں کرتے. ہم اگر راشن دیتے ہیں تو صرف اپنے راشن کی پک لیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ دے رہے ہیں، اب جیسے کہ آپ ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے پیسے خرچ کہاں کیے ہیں. بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے دیے اور ہم نے کھا لیے. 100% لگا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ کام کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں موقع اس لیے دیا کہ آپ نے ہمیں سرچ کیا، آپ نے ہمارا کام دیکھا، خدمات دیکھی. صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انسانیت کے کام ہے. اور ہم نے جو ہے وہ
मेरा इसी पैसा अकाउंट नंबर है, कहते हैं तो मैं शेयर कर लेता हूँ जो भी आपके, पहले हम इसके बाद बताते हैं आपको नेक्स्ट उसमें आपको मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो जाएगा अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो मैं। चलिए अभी बढ़ते हैं, बस में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। क्या खूबसूरत आपने गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा दिल है हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब, जो कि जाने जाते हैं अपनी मुनफरिद आवाज़ के मुनफरिद कलाम की वजह से। आज मेरा दिल हो रहा है कि मैं अल्लाहू अल्लाहू वाला कलाम इनकी ज़ुबान अथर से सुनूं, और जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से उसको अदा करते हैं, मेरा दिल ये कह रहा है कि आप ही ये कलाम का हक़ अदा कर सकते हैं। तो कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब अल्लाहू अल्लाहू वाला कलाम पेश कीजिएगा नाज़िर मोहतरम के लिए। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ظفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 ساعتی شجر طاق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 اللہ